اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ اور بتائیں گے ان کے پاؤں جو کچھ وہ کماتے تھے۔ آیات پہ غور کیجئے کہ قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ ہمارے ہاتھوں اور ہمارے جسم کی، ہمارے پاؤں کی گواہی لی جائے گی۔ ہمارے جسم کے وہ اعضاء جنہیں ہم ساری زندگی سنوارتے رہتے ہیں، ان کی پرورش کے لیے، ان کی نشو و نما کے لیے ہم کیا سے کیا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قیامت والے دن ہماری زبان پہ مہر لگا دی جائے گی، انسان کی زبان پہ مہر لگا دی جائے گی، یعنی کہ اس وقت زبان نہیں بولے گی بلکہ ہاتھ بولیں گے کہ اس نے کیا کمایا، پاؤں بولیں گے کہاں کہاں چل کے گئے، کیا کیا کرنے کے لیے گئے، آنکھیں گواہی دیں گی کیا کیا دیکھا، کان گواہی دیں گے کیا کیا سنا، یہاں تک کہ جسم کی چمڑی بولے کیا کیا کیا۔ تو کس قدر خوف دلانے والی آیت ہے یہ کہ ہم اپنی آخرت سے، اپنی عاقبت سے اتنے بے فکر ہیں، اتنے بے خوف ہو گئے کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ ہم ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ پاک کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں خیال تک نہیں آتا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کل کو ہم نے اس کا جواب بھی دینا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہمارے پاس وہاں پہ کوئی عذر نہیں بچے گا کہ اللہ یہ تو میں نے کیا ہی نہیں۔ اس ٹائم تو ہمارے اپنے اعضاء ہمارے خلاف بولنے لگیں گے۔ تصور کیجئے کیسا عالم ہوگا اس وقت، انسان کے پاس کیا ہوگا سوائے خسارے کے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ نے اگر اچھا نہیں کیا ہوا، آپ نے غلط کیا ہوا، تو وہاں جا کے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف بولنا شروع کر دیں گے۔ جن ہاتھوں کے لیے یا جن آنکھوں کے لیے، جن کانوں کو تسکین پہنچانے کے لیے ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، تو یہ قیامت والے دن ہمارے ہی خلاف گواہی دینا شروع ہو جائیں۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کہ مجرموں جھٹ کر الگ ہو جاؤ، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، ان سے کہا جائے گا کہ الگ ہو جاؤ مجرموں سے۔ مجرم کون؟ گناہ کرنے والے، جاننے کے باوجود، اللہ کا حکم جاننے کے باوجود اس پہ عمل نہ کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، سرکشی کرنے والے۔ جرم کسے کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں نا کہ جس چیز کے بارے میں منع کیا جائے اس کے باوجود اسے کیا جائے، یہی جرم ہے۔ عرف میں جرم یہی کہلاتا ہے۔ حکومت مجرم کس کو کہتی ہے؟ کہ حکومت نے کچھ پالیسیز بنائی ہوتی ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، ڈسپلن ہوتا ہے، جسے فالو نہ کیا جائے تو حکومت اسے مجرم ٹھہراتی ہے۔ تو جو اللہ کی عدالت میں مجرم ہو جائے اسے بچانے والا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اللہ نہ کرے، تصور کیجئے خود کو اللہ کی عدالت میں کھڑا کیجئے، اللہ کے سامنے کھڑا کیجئے اور سوچئے کہ ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے۔ کیا ہمارے ایمان کا لیول ہے کہ ہم نجات پا سکیں؟ نہیں ہے تو اسے بڑھانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں بارہا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے فیوچر سے باخبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے انسان فلاں کام کرے گا اسے ایسا اجر ملے گا، اگر وہ اچھا کرے گا اسے اچھا اجر ملے گا، اگر برا کرے گا تو اسے سزا دی جائے گی۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم نے اپنے لیے کون سا راستہ چننا ہے۔ ہم نے حق کا راستہ چننا ہے جو ہمیں اپنے اللہ تک لے جائے، اپنے اللہ کی نافرمانی سے جو بچائے، یا پھر ہم نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو یہود و نصارہ نے اختیار کیا۔ انہوں نے جاننے کے باوجود اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا،
تو وہ کیا ہوئے؟ اللہ کے نافرمان ہو گئے اور مستحق عذاب ٹھہرے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ان کی عادات ہم میں کہیں پائی جا رہی ہوں اور ہم بے خبر سو رہے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنا تجزیہ کرنا ہے، اپنے نفس کا تجزیہ کرنا ہے۔ روزانہ ہم اس بارے میں سوچیں کہ ہم نے جو وقت گزار دیا ہے کیا وہ اللہ کی اطاعت میں گزرا ہے یا اللہ کی نافرمانی میں گزرا ہے۔ اگر لگے کہ اللہ کی نافرمانی میں گزر گیا تو اس پہ فوراً سے نادم ہو جائیے، فوراً سے عاجزی اختیار کیجیے، فوراً سے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ میں گناہ کر چکا، مجھے معاف کر دے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو اللہ کو توبہ کرنے والے پسند ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دینے لگے۔ ہم اپنے ان اعضاء سے ایسے کام لیں کہ قیامت والے دن ہمارے اعضاء ہمارے حق میں گواہی دیں کہ یا اللہ ان آنکھوں نے تیرے قرآن کو دیکھا تھا، یا اللہ ان کانوں نے تیری تلاوت کو سنا تھا، یا اللہ ہاتھ کہیں یا اللہ ہم نے نیکی کا کام کیا تھا، ہمارے ذریعے اس بندے نے فلاں فلاں نیکی کے کام کیے تھے۔ آنکھیں کہیں یا اللہ اس بندے نے آپ کا قرآن ہمارے ذریعے پڑھا تھا، آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے ذریعے پڑھی تھی، یا اللہ آپ کے بندے نے ہماری حفاظت کی تھی جب اس نے آپ کا حکم پڑھا کہ نظروں کی حفاظت کرنی ہے تو اس بندے نے ہماری حفاظت کی تھی، ہمیں جھکا کے رکھا تھا، ہمیں بے حیائی سے روکا تھا۔ اور کان یہ کہیں کہ یا اللہ اس بندے نے ہمیں کچھ غلط نہیں سننے دیا، اس بندے نے آپ کی اطاعت کی ہے، اس بندے نے حرام سے ہمیں بچایا ہے، اس بندے نے قرآن سنا ہے، اس بندے نے اچھی بات سنی ہے۔ ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے حق میں گواہی دیں، ہم اپنے اعضاء کو اس طرح سے استعمال کریں نہ کہ معاذ اللہ وہ قیامت والے دن ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ کان کہنے لگیں یا اللہ یہ مجرم ہے، اس کو پکڑیے، اس نے ہمیں حرام طریقے سے استعمال کیا، اس نے ہمارے ذریعے سے حرام چیزیں سنی ہیں، اس نے ہمارے ذریعے سے غلط سنا ہے، اس نے ہم سے غلط کروایا۔ آنکھیں گواہی دینے لگیں یا اللہ یہ مجرم ہے، اس نے دیکھا تھا ہمارے ذریعے سے غلط چیز کو دیکھا تھا، غلط انسان کو دیکھا تھا، غلط نظر سے دیکھا تھا۔ تو ہم نے اپنے جسم کے ہر اعضاء کی حفاظت کرنی ہے، کہیں یہ ہمارے خلاف گواہی بن کے نہ کھڑا ہو جائے۔ تصور کیجئے آپ کے اعضاء بول رہے ہیں، تو اب ان اعضاء کو کیسے بلوانا ہے یہ ابھی ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کا فہم نصیب عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔